حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ تم پر بہت بڑا مہینہ آ چکا ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض قرار دیا ہے اور تراویح کو لازم اور ثواب کی چیز بنایا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑا مہینہ ہے، یعنی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کوئی دوسرا مہینہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو کہ شب قدر ہے، آخری عشرے میں آئے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس ذات نے ہم پر روزے فرض کر دیے کہ میرے بندے ضروری سمجھتے ہوئے روزے رکھیں گے کہ یہ تو فرض ہے، یہ کام تو ضرور کرنا ہے۔ تو جب ضروری سمجھتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ رکھنا اتنا اجر و ثواب کا کام ہے کہ یہ ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھیں، خواہ گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں۔ اگر گرمیاں ہوتی تو پھر بھی روزہ رکھنا ضروری تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو آج کل تو یہ حکم پورا کرنا ویسے بھی بہت آسان ہے کہ موسم بھی اچھا ہے، تو اس لیے آج کل بھی اگر کوئی روزے نہ رکھے، خواہ کوئی گرمیوں میں نہیں رکھتا یا کوئی سردیوں میں نہیں رکھتا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کل تو آسانی بھی ہے، تو اس لیے چاہیے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں کہ کوئی بھی ہمارا روزہ نہ چھوٹے۔ اور اگر پچھلے رمضان میں یا اس سے پچھلے رمضان میں کوئی روزے چھوٹ چکے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم ان روزوں کی قضا کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح کو ثواب کی چیز بنایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ تراویح کا ایک ایک حرف جو قرآن پاک کا سنا جائے گا، اور یہ جو ہلکی پھلکی سی مشقت اور تھکاوٹ ہوتی ہے، تو یہ مشقت اور تھکاوٹ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ جو تراویح پڑھتے ہیں کہ چند منٹوں کے بعد یا گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر عبادت کیا کرتے تھے، نماز کے اندر اس قدر کھڑے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ ہم سے زیادہ نرم و نازک تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے، قیام میں کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے تو آج تک کتنے دن ہم نے ایسے گزارے، کیا کوئی ایک نماز بھی ہم نے ایسی پڑھی کہ نماز کی وجہ سے ہمارے پاؤں سوج گئے ہوں؟ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو کوئی لمبا سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اتنے گھنٹے میں سیٹ پر بیٹھا رہا، لہذا لمبا سفر کرنے کی وجہ سے میرے پاؤں سوج گئے ہیں، تو اس کو ہلکی سی سوزش محسوس ہوتی ہے۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جائے کہ جو شخص 5-7 گھنٹے سفر کرتا ہے پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاؤں گویا کہ ہلکے ہلکے سوج گئے ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا، جو نماز میں کھڑے رہنا تھا، وہ کتنا لمبا ہوگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام فرمایا کرتے تھے تو ہمارے لیے صرف 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ ہم تراویح کے اندر ہم سوچ لیں کہ کھڑے ہونا مشکل ہے،
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت کی کمی ہے، اور ہمیں آخرت کا شوق نہیں ہے، ہمیں نیک اعمال کا شوق نہیں ہے، تو ایسے کاموں کے اندر ہمیں زبردستی اپنے آپ کو لگانا چاہیے، چاہے جی نہ بھی چاہے پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو زبردستی لگانا چاہیے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کو مار رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر جی میں آیا کہ تراویح میں 20 رکعتیں کون پڑھے، گھنٹہ سوا گھنٹہ کون کھڑا رہے، لہذا بس جاؤ گھر جا کے آرام کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، تو گویا کہ نفس نے جو چاہا اس کی بات کو فوراً مان لیا۔ تو جب اس کی بات کو فوراً مان لیا تو پھر ہم اپنے نفس کو، ہم اپنے شیطان کو پال رہے ہیں۔ تو جب وہ نفس کو ہم پالتے رہیں گے، وہ اتنا موٹا تازہ ہو جائے گا تو پھر ہم کبھی بھی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جو پہلوان ہوتا ہے تو پہلوان کا مقابلہ ایک کمزور کے ساتھ کیسے ہوگا؟ تو جو پہلوان ہے یقیناً وہ کمزور کو گرا دے گا۔ تو جب ہم اپنے نفس کو پال رہے ہیں، اتنا پالتے ہیں، ہم اپنے نفس کو اتنا پالتے ہیں کہ ہمارا نفس پہلوان بن چکا ہے، اور ہم اس کے سامنے ایک بھیگی بلی بن چکے ہیں کہ جو بات جی میں آیا وہ کرتے جاؤ، اور یہ نہ دیکھو کہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جو ہمارا نفس کہے گا، جو ہمارا شوق ہوگا، جو ہمارا جی چاہے گا، ہم صرف وہ نہیں کریں گے، ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی دیکھیں گے، ہم دین کو بھی دیکھیں گے، ہم شریعت کو بھی دیکھیں گے، ہم مسلمان ہیں تو جو دین کا حکم ہوگا، جو شریعت کا حکم ہوگا ہم وہ کریں گے۔ تو جب دل کے اندر شوق یہ ہوگا تو پھر ہمارے لیے تراویح پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر گھنٹہ سوا گھنٹہ تراویح کے اندر پھر لگاتار بھی کھڑے نہیں ہونا ہوتا، ہر 1-2 منٹ کے بعد، 2-4 منٹ کے بعد رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، اتحیات ہو رہی ہے، تو آدمی کو وقفہ بھی ملتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھنٹہ سوا گھنٹہ آدمی نے لگاتار کھڑے ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر گھنٹہ سوا گھنٹہ گزارنا آدمی کے لیے آدمی مشکل سمجھتا ہے، تو باہر اگر کوئی دوست مل جاتا ہے تو وہاں پر چاہے آدھا گھنٹہ لگاتار کھڑا رہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تحیات ہے، تو وہاں پر آدمی کو کوئی مشکل نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو پال رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کو کمزور کرنا ہے اور ہم نے خود پہلوان بننا ہے۔ تو جب ہم خود روحانی طور پر پہلوان بن جائیں گے، ہمارا نفس کمزور ہو جائے گا، تو پھر اپنے جسم سے، اپنے آپ سے خیر کے کام کروانا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو جب ہم خود کمزور ہو جائیں گے، ہمارا نفس پہلوان بن جائے گا اس کو پال کر، تو پھر یہی ہوگا کہ اس کے سامنے ہم اپنے ہتھیار ہر کام کے اندر ڈالیں گے۔ تو اس معاملے کے اندر ہمیں بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ ہم تراویح کی پابندی کرنے والے بنیں، اور ہم رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کا بھی ہم اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔